بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، ملک کو درپیش چیلنجز کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تمام سیاستدان کو مل بیٹھ کر بیٹھنا چاہیے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں۔ بلاول صاحب فلور کے اوپر بار بار یہ بات دہراتے رہے کہ ہم سیاستدان اگر ایک ٹیبل کے اوپر نہیں آتے، بات کرنے کے لیے بیٹھتے نہیں ہے، مذاکرات نہیں کرتے، تو ہمیں پھر کوئی اور کنٹرول کرے گا۔ کنٹرول کون کرے گا؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ کنٹرول کون کرے گا، اور پھر اسی طرح ہم استعمال ہوتے رہیں گے۔ تو بلاول صاحب نے جو ہے بڑی میچور بات کی، اور سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کریں گے تو سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، کن ممالک سے ہمیں دوستی چاہیے، کن ممالک سے ہمیں دوستی نہیں چاہیے، اور جنگوں کے اندر ہمیں کودنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرانس کے اندر کچھ ہوتا ہے، جرمنی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم کوئی ایک سائیڈ لے لیں۔ بالکل ہمیں اس طرف جانا نہیں چاہیے، اور سب کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے کس طرح ٹھیک کرنے۔ ناظرین، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی حکومت اقتدار میں آئے، کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آئے اور ان کو حکومت مل جائے تو دوسری پارٹی کی خیر نہیں ہوتی، پھر وہ سارے لوگ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایک دوسری کے اوپر تو رحم اگر نہیں کرتے تو ملک کے اوپر رحم کرے۔ جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے ان کو چلنے دے، 5 سال پورے کرنے دے، دوبارہ الیکشن کی طرف جائے۔ آپ لوگ بھی الیکشن میں حصہ لیں، ان کو بھی حصہ لینے دے۔ اگر کوئی حکومت آتی ہے، آپ دھرنوں پر نکلتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اسٹرائکس کی طرف آتے ہیں، تو پھر آپ اس حکومت کو چلنے نہیں دیتے۔ 2 ڈھائی 3 سال کے اندر اس حکومت کو آپ چلتا کر دیتے، گھر پہنچا دیتے۔ پھر بات آتی ہے ری الیکشن کے اوپر، اس پر غریب قوم کا پیسہ لگتا ہے، ٹیکس کے پیسے لگتے ہیں، الیکشن ہو کے حکومت بنتی ہے، پھر وہی ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ نے چیلنجز کو کم کرنا ہے تو غریب کے لیے سوچے، اپنے مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے سوچے، تو پھر ملک کا کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کھبان۔